أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد فرمائیے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی فرمائیے، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے خطابات فرمائے ہیں۔ کہیں قرآن میں خطاب ہے عام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اسی طرح یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، یہ عام خطاب ہے پوری انسانیت سے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خصوصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی علاقے یا قوم کے نبی نہیں ہیں، بلکہ بین الاقوامی نبی ہیں، یعنی تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ثقلین کے پیغمبر ہیں، انسان اور جنات دونوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ باقاعدہ قرآن کریم کی آیات ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور قرآن کریم میں باقاعدہ مستقل ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الجن۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ وَأَنْ عجیب و غریب الفاظ ہیں وہاں۔ جنات اپنا باقاعدہ سارا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ کس انداز سے کیا کیا معاملات پیش آئے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر یہ جو ہمارے بابے ہمیں بتاتے ہیں، یہ ساری باتیں جنات نے بتائی ہیں۔ یہ ہم سے کیا کرتے ہیں، یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، جب ہمارے جنات سے یہ باہر کیا مسئلہ ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، یہ جنات سے باقاعدہ پھر پناہ مانگتے ہیں، میرے موکلات، اور موکلات یہ کرتے اور موکلات وہ کرتے، اور یہ تو وہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ دیکھو انسان ہم سے کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، انسان ہم سے یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اس طریقے سے باقاعدہ وہ یہ سارے معاملات صورت میں۔ بہرحال ایک خطاب ہے خاص، اور وہ خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر ایک خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اللہ کے ہاں کیا ہے، بس صرف اس ایک نقطے پر تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں سے جب بھی خطاب فرمایا تو
تو جن پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کے نام لیے. سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر وہ آدم علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، پہلے پارے میں، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیے. اور ان کے بعد عظیم الشان پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاحب شریعت پیغمبر جو دنیا میں پہلے پیغمبر تشریف نوح علیہ السلام ہے. تو نوح علیہ السلام سے پہلے چونکہ دنیا کی ابتدا تھی، ہمارے کچھ ساتھی جذبات میں آ کر ایک جملہ کہا کرتے ہیں کسی پیغمبر نے دنیا کی بات نہیں کی، غلط بات کرتے ہیں. جذبات میں آ کر وہ کہتے ہیں کسی پیغمبر نے دنیا کی بات نہیں کی، دنیا کی بات کی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے دور تک یہ جو درمیان کا حصہ ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے اور انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھاتے تھے. کیونکہ انسان کی ابتدا تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی بجائی کیسے کرنی ہے، ہل کیسے چلانا ہے، پھر جانوروں کو کیسے پالنا ہے، ان کے سارے معاملات کیسے کرنے، زمین میں کون کون سا بیج کس کس موسم میں ڈالنا ہے، کس موسم میں یہ اگے گا، کس موسم میں یہ کام نہیں کرے گا، یہ تمام کیسے اس کو باقاعدہ پانی لگانا ہے، گوڑیاں کرنی ہے، یہ سارے معاملات. پھر وہ سب سے پہلا پہیا سارا نظام کس پر چل رہا ہے؟ پہیے پہ چل رہا ہے. پہیے کی ایجاد ادریس علیہ السلام نے کی ہے، پہلے انسان ہے. اسی طریقے سے سوئی یہ پیغمبر نے ایجاد کی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ آپ نے کپڑے سینے ہیں، اپنے سطر کو چھپانا ہے. یہ تمام کے تمام معاملات نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، یہ تشریعی پیغمبر ہیں. یہ ان کی قوم میں سب سے پہلے شرک کی ابتدا ہوئی. تو نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یا نوح اے نوح علیہ السلام، نام لے کر. پھر حضرت ہود علیہ السلام یا ہود ما جئتنا ببینہ. صالح علیہ السلام یا صالح قد کنت مرجوا قبل هذا. اسی طریقے سے ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا نام بھی لیا یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک. یہ ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ نام لیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے. اسی طریقے سے پھر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام اللہ تعالیٰ لیتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا. اے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ قرآن پڑھیں، آپ کو کہیں قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے گا. ہاں قرآن میں 4 جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، 4 جگہ. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اصل میں غزوہ احد میں شیطان بدبخت نے ایک نعرہ لگا دیا ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے پاؤں نیچے زمین نکل گئی. صحابہ خود فرماتے جو جہاں تھا وہیں پر کھڑے یوں رہ گیا، ہاتھوں سے تلواریں گر گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے کیا، ہو کیا گیا ہے. اور پھر باقاعدہ رسول اللہ مبارک نے آواز دی، اور جب صحابہ نے حضور کو دیکھا جان میں جان آئی، اور پھر انہوں نے ایک بار کی حملہ کیا اور پھر کفار پسپا ہو گئے بہرحال. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ دنیا میں نہیں رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانا ہے. تو کیا جب رسول اللہ مبارک اگر پردہ فرما جائیں، شہید ہو جائیں، تو تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، دین سے نہیں پلٹنا. حضور کا مشن تو جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا. حضور کے مشن کو جاری رکھنا. تو فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. دوسرے سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا
تو وہاں رسول اللہ مبارک کا نام اس میں گرامی لیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی کے یہ باہر کون ہے؟ قاری صاحب دیکھیں کوئی مسئلہ ہے. ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. رسول اللہ مبارک کے 3 بیٹے ہوئے اور تینوں بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت عبداللہ قاسم قاسم کو ماں طیب اور والد طاہر کے نام سے پکارتی تھی. رسول اللہ مبارک طاہر فرماتے تھے، اما خدیجہ طیب کے نام سے پکار. اسی لیے بعض لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہ عبداللہ قاسم طیب طاہر، نہیں ایسا نہیں ہے. طیب طاہر اور قاسم یہ 3 نام ایک ہی، اور ایک بڑے عبداللہ تھے اور سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مردوں میں سے کسی کا والد نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے سورہ قتال اس کو کہتے ہیں، اس کو سورہ محمد بھی کہتے ہیں. 26ویں پارے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. یہاں پر بھی رسول اللہ مبارک کا نام اس میں گرامی لیا ہے، لیکن وہ ایک ترتیب میں آیا. اور پھر سورہ فتح میں 4تھی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. اور ایک نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نام تھا وہ تھا احمد صلی اللہ. زمین پر حضور محمد ہیں اور آسمانوں میں احمد ہیں. کیا احمد ہیں؟ تو رسول اللہ مبارک کا احمد وہ بھی باقاعدہ اس کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خوشخبری دی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے جو مریم کے بیٹے انہوں نے کہا انی رسول اللہ الیکم، اپنے قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات گزری ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد جو عظیم الشان پیغمبر آئیں گے ان کا نام اس میں گرامی احمد ہوگا صلی اللہ. پورے قرآن میں کہیں پر بھی رسول اللہ مبارک کا نام یا محمد نہیں، یا محمد نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رسول اللہ مبارک کو خطاب کیا، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، کہیں رب نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. رسول اللہ مبارک کی طبیعت خراب ہے اور گھر آئے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. رب العالمین یہ نہیں فرمایا یا محمد قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، فرمایا یا ایھا المزمل، کپڑا اوڑھنے والے لیٹنے کا دور گیا، اب لیٹنا نہیں ہے، قم کھڑے ہو جائیے. اب قم فانذر، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو پاک کیجئے ظاہراً باطناً. اور یہ رب العالمین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ اور عرفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو پروردگار نے کہیں پر بھی، اور یہ کیا ہے، یہ محبت ہے، یہ کیا ہے، محبت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ کیا ہے،
مقام ہے. کسی زمانے میں، اب نہیں، کسی زمانے میں عورتوں کے دلوں میں شوہر کا مقام ہوتا تھا تو کیا کہتی تھی؟ فلاں ابا، فلاں ابا، فلاں کے باپ، فلاں کے والد، بڑے بیٹے، یا تو یہ. اب کیا ہے؟ اب تو ایسے پکارتی جیسے سب سے چھوٹے بچے کو بلانا. بلکہ میں معذرت کے برا نہ بنا، حقیقت کہہ رہا ہوں، ایسے بلاتی جیسے نوکر کو بلانا، اس انداز سے بلاتی. لیکن اس میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی، اس میں مرد کا قصور ہے، مرد قصوروار ہے. وہ جو فلاں کا ابا کہتی تھی وہاں مرد تھے، وہ کہتے تھے ہمیں 2 کپڑوں میں بچی چاہیے بس. یہ کیا کرے گا نکٹھو، جس کی شادی کر رہے ہیں سب کچھ کرے گا. اب کیا کہتے ہیں؟ بچی دے رہے ہو کی دیو گے تسی ساتھ؟ پلاٹ ہے گا، گڈی ملے گی. ہاں. اب تو جب اس نے نوکر خریدنا ہے، غلام خریدنا ہے، تو غلام کی بھی کوئی عزت کرتا ہے؟ نوکر کی بھی کوئی عزت کرتا ہے؟ تو پھر وہ نوکر ہی ہے، تو ہے نوکر. نام اس کا ہم نے یہ رکھ دیا، تجھے قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے. وہ قبول وہ پہلے ہی کیا ہے، مال شال قبول کر چکا ہوتا ہے، پہلے اپنی ساری وہ لسٹیں دے چکا ہوتا ہے، مجھے یہ کچھ چاہیے. تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. جب وہ بک چکا ہے، تو جب بکاؤ مال ہو، جس کی بازار میں قیمت لگے، اس کی عزت ہوتی ہے. اللہ ہمیں مردانگی نصیب فرمائے. آمین کا. ہاں اللہ دوبارہ مرد کو مردانگی، یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں خود کروں گا، میں کروں. اب باقاعدہ کیا ہے، پر خاندان والے کی شے دیا کی دیتا ہے پانی، باقاعدہ پورا ایک لائن لگتی ہے جیسے، اور باقاعدہ چیک اپ ہوتی ہے کہ جی یہ کوالٹی کیسی ہے، کیونکہ تیرے باپ نے پیسے دیے تھے نا. کوالٹی وہ چیک کرتی ہے جس کو پتہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. یہ فرنیچر کو تھوڑا ہلکا ہے، یہ تھوڑا جا ہلکا ہے، اچھا ٹھیک ہے. اور وہ بری کہتے ہیں کہ کیا وہ عذاب جو ہے وہ کوئی اور عذاب ہوتا ہے. کس عذاب میں مبتلا ہے لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. ان عذابوں کی وجہ سے مرد کی قدر اور قیمت، عزت ختم ہو گئی. اس لیے پھر وہ کیا کرتی، ایسے ہی بلاتی ہے کہ جیسے نوکر کو بلانا ہو. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب فرماتے تو کیا فرماتے؟ یا ایھا النبی. نبی نبأ سے ہے، نبأ کا معنی ہے خبر. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. بڑی خبر، قیامت بڑی خبر ہوگی، بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھتے. تو نبی ان ہے، نبی ان کا معنی کیا ہے؟ یعنی خبر دینے والا. اور پیغمبر اللہ کی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والے. رسول کا معنی کیا ہے؟ اس کا جو فارسی ترجمہ ہے وہ پیغمبر. یہ جو ہم پیغمبر کہتے ہیں، یہ پیغمبر لفظ ہے، اصل ہے پیغام بر ہے، پیغام بر. لیکن کہتے کہتے زبان پر کیا ہو گیا؟ پیغمبر ہو گیا. تو پیغام پہنچانے والے، تو یہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتے ہیں، اس لیے پیغمبر ہے، رسول ہے. اور اللہ کی بات پہنچاتے ہیں تو کیا ہے؟ نبی ہے. تو اللہ کے، اور پھر اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ نبی اور رسول. نبی عام ہے، نبی عام ہے کہ اس کے پاس نئی شریعت آئے یا نہ آئے. جیسے ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. شریعت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اور ساتھ ساتھ ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، وہ بھی اس شریعت کی ترویج کر رہے ہیں اور اشاعت کر رہے ہیں. تو یہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے. رسول اس کو کہتے ہیں اس پر مستقل شریعت اترے، وہ رسول ہوتے. بارہ فرمایا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کی تھی، اور والمنافقین، منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، منافقین کے ساتھ جہاد. سیدنا علی المرتضی اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں منافقین کے ساتھ تلوار سے جہاد نہیں. کیوں؟ بدبخت کلمہ پڑھتے ہیں.
بس ظاہر یہ کر رہے ہیں مسلمان ہیں، تو دنیا کیا کہے گی کہ اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ وغلظ علیہم، ان پر سختی کریں، ان پر یعنی ان پر زبانی سختی کریں، ان کو ذلیل کریں، ان کو رسوا کریں، ان کی منافقت آشکارا کریں، دنیا پر ظاہر کریں کہ یہ منافق ہے، یہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں، یہ ان کے خلاف جہاد ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، آگے مزید منافقین کا تذکرہ انشاءاللہ دیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله